نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان ساتھیوں بڑوں کا حکم کی وجہ سے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں دعا فرمائے اللہ شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اصل تو خطاب مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا قاری اسامہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا خطاب ہونا ہے الحمدللہ میں حضرت کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اس صوبے کے لیے حضرت نے اپنی تمام مصروفیت کے باوجود بھی وقت نکال کر حضرت یہاں تشریف لائے اللہ تعالی حضرت کو جزا خیر عطا فرمائے میرے دوست و بزرگوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے آج کا یہ جلسہ انعقاد پذیر ہے میرے دوستو اللہ رب العزت کے ذات کے بعد اگر کسی کا ذات اللہ رب العزت کے مقام کے بعد اگر کسی کا مقام اللہ رب العزت کے میرے دوست و بزرگوں اللہ کے علاوہ اگر کسی کا قدر و منزلت ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے میرے نوجوانوں ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات ہے آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں جس طرح کے شاعر اسلام نے یہ باتیں کہی ہیں کہ ہاں آپ ہی کا وجود نہ ہوتا آپ کیوں اس لیے کہ آپ مقصود کائنات ہیں وجہ کائنات ہے اللہ نے آپ کو بھیجنا مقصود تھا اس لیے پوری دنیا کو اللہ نے بنایا سجایا سوارا ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے میرے دوست بزرگوں طفیل اور صدقہ ہے ہاں آج کے نوجوان میرے دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طور و طریقت کو اور آپ کے سنت و شریعت کو چھوڑ کر اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہے یاد رکھو یہ خسارہ ہے یہ آپ کو جہنم کی طرف لے جانے والا اعمال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے جو آپ کو نقصان پہنچائے جو آپ کے دین کو نقصان پہنچائے وہ اللہ اکبر یاد رکھے نوجوانوں یہی وہ نبی ہے جو ہمیں حشر میں نہیں بھولے یہی وہ نبی ہے جو فرش میں رہ کر بھی نہیں بھولے یہی وہ نبی جو عرش تک پہنچ کر بھی نہیں بھولے یہ امت کے واسطے نبی پوری زندگی تکلیفیں اٹھائی یاد رکھیں جو مقصود کائنات ہو آپ کی زندگی خدا کی قسم فرشتے آئے آپ حکم کریں آپ کے لیے صفا مروہ پہاڑی کو سونا بنا دیں گے تمام راحتیں آپ کے اوپر نچھاور کر دی جائیں گی آپ تو بولیں ہاتھ اٹھائیں آپ کا میرے دوست بزرگوں جبرائیل آ کر حضور کے خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی اے اللہ کے رسول اتنی تکلیفیں کیوں اٹھاتے ہیں میرے دوستوں کس کے لیے نبی نے اتنی تکلیفیں کیوں اٹھائی وہ ہم اور آپ کے لیے امت کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں اور اٹھا کر یہ پیغام امت تک پہنچا دیا کہ دیکھو میں نے اس دین کو بہت تکلیف سے اور اس دین کو پھیلانے کے لیے بہت صعوبتیں اٹھائی ہیں تاکہ میرے امت کا ہر ایک فرد جہنم سے بچ کر جنت کی طرف آ جائے ذلت سے بچ کر عزت کی طرف آ جائے اور شیطان کا دوست نہ بنے اللہ اور میرا دوست بنے یہ نبی کا پیغام تھا
میرے دوست اور بزرگوں، وہ نبی جس کا تذکرہ پہلی کتابوں میں موجود ہے، زبور و شرع وضع محمدی، انجیل میں لکھا آخر الزمان نبی فاران کے چوٹی سے اترے گا، پوری دنیا کا فاتح بنے گا، سکھوں کے گرفت میں لکھا عرب کا باشی عہد کا پیارا، زبان پہ تھا امتی کا نعرہ، زبی پہ مکہ زمان مکہ تھا، غلام احمد بتا رہا تھا، عجب سی منما ہوئی سی صورت، نرالی سنجد دکھا رہا تھا، ایسا حسین اور جمیل اور ایسا بااخلاق، ایسا اعلیٰ کردار، عمدہ اخلاق کے مالک وہ جناب محمد مصطفیٰ عالی کمالی شانی قرآنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس، اور ہم انہی کے امتی ہیں۔ اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی نعمت کو میرے دوستوں بزرگوں سوچنا چاہیے، کتنی بڑی نعمت ہے وہ آپ کے لیے، جس امت میں آنے کے لیے نبیوں نے اللہ سے دعا مانگی، جس امت میں آنے کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگی، یا اللہ نبوت نہ دیتا، اس نبی کو امت کا فرد بنا دیتا۔ اتنی بڑی نعمت ہونے کے باوجود آج کا مسلمان اس دین سے دور ہو چکا، آج کا مسلمان شریعت کو برائے داد رکھتا ہے، آج کا مسلمان خوشی اور غمی میں نہیں دیکھتا کہ شریعت کیا حکم دیتی ہے۔ میرے دوستو، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ مسلمانوں کا شان یہ ہونا چاہیے تھا، ہماری زندگی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہماری ہر لمحہ لمحہ نبی کی سنت کے موافق ہو، کہ کس طرح نبی راضی ہو جائے اور نبی کا خدا راضی ہو جائے، یہ ہر قدم پر ہم آپ کو سوچنا چاہیے تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ارادہ ہو یہاں جب حشر میں ہم پہنچے، جب حشر میں ہم پہنچے